وصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم وقال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. اسلام اپنی ابتدا سے جس قسم کے مراحل سے گزرا ہے قرآن حکیم ان تمام مراحل کی ایک سرگزشت بیان کرتا ہے، آنے والوں کو راہ دکھاتا ہے. یہ وہ منازل ہیں جن سے تمہارے نبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس شان کے حامل ہیں کہ ان کے سامنے آواز بلند کی جائے، ان کی موجودگی میں آواز بلند کی جائے تو اللہ پاک سارے اعمال حبط کر لیتا ہے. جن کے احترام کو پیمانہ بنایا اللہ پاک نے تقوی کا، جتنا اس کے دل میں یا جتنا کسی کے دل میں، سورہ حجرات میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان لے لیا اللہ نے تقوی کے لیے. وہ نبی کن کن منازل سے گزرے ہیں، کن مراحل سے گزرے ہیں. وہ جو شاعر نے کہا ہے کہ اس راہ میں سب پہ جو گزرتی ہے وہ گزری ہے، تنہا پس زنداں کبھی رسوا سر بازار، کبھی بچے تالیاں پیٹتے پیچھے ہیں، کبھی سجدے میں گئے تو اونٹ کی اوجڑی رکھ دی گئی ہے، کبھی گلے میں چادر ڈالی گئی، کبھی کعبے میں نماز پڑھنے کے لیے چابی نہیں دی گئی، کبھی پتھر برسائے گئے، خون بہا ہے، نشانہ خطا نہیں ہوا، نشانے پہ لگا ہے پتھر، خون بہا، جوتے پاؤں میں پھنس گئے خون کی وجہ سے. اور وہ نبی رحمت عذاب کے لیے آنے والے فرشتے کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے. اللہ پاک نے ہدایت دی، یہ نہ صحیح ان کی پشتوں میں کسی کے پاس لانے کا امکان موجود ہے. تو جن مراحل سے اسلام گزرا اور گزرتا رہے گا، عامر عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. تو اس میں کہتے ہیں کہ وہی پھول چاک دامن، وہی رنگ احسن، ابھی صرف یہ ہوا ہے کہ بدل گئے شکاری. تو اسلام ہمیشہ ان مراحل سے گزرتا رہے، اس لیے کہ اسلام حق ہے اور حق ہمیشہ باطل کے نشانے پہ رہتا ہے. جو کسی نے کہا کہ اگر حق کو پہچاننا ہے تو تیروں کا رخ دیکھو، جس طرف تیر جا رہے ہیں حق ادھر ہی ہوگا، اسی طرف ہی ہوگا. تو غزوہ احد کا معاملہ ہے، 70 شہداء ہیں، چھوٹی سی بستی کے اندر، گھر گھر کوحرام وفا ہے، کسی میں 1، کسی میں 2، کسی میں 3، شوہر بھی، باپ بھی، بیٹا بھی شہید ہو گئے. ان حالات میں منافق پاؤں کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی دیکھیں آپ ہماری بات مان لیتے تو یہ نقصان نہ ہوتا. غرہ ہؤلاء دینہم،
ان کے دین نے ان کو پاگل کر دیا، سوچتے سمجھتے ہی کچھ نہیں، عقل کی بات قبول ہی نہیں کرتے۔ ان حالات میں اللہ پاک اپنا تبصرہ کر رہے ہیں، کیا ہوا، کیوں ہوا، کن اسباب کی وجہ سے ہوا۔ اور شروع سے اسلام، اس لیے کہ اسلام تو آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا نا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تو پارٹیاں نہیں بدلتا، اللہ مذہب بھی نہیں بدلتا، شروع سے ایک ہی مذہب ہے اسلام۔ شریعتیں تبدیل ہوتی رہی، جس طرح ایک ملک ہوتا ہے اس میں آئین بدلی ہوتے رہتے، اس میں ترمیمیں ہوتی رہتی ہیں، اسی طرح دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے سوا اللہ پاک کسی کوئی دین قبول نہیں کرے گا، ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ تو اسلام تو وہی ہے، منزلیں بھی وہی ہیں۔ ایک چوک ہے، کبھی اس میں حضرت نوح علیہ السلام پتھر کھا رہے ہیں، اسی اسلام کی خاطر، اسی اسلام کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازار میں پتھر کھا رہے ہیں، جگہ بدلی ہے، ایک ہیرو کی جگہ دوسرے ہیرو نے جگہ دے دی، یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹا گیا، زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا، اور بقول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ تم میں سے پہلوں کو لایا جاتا تھا، گڑھے میں ان کو آدھا دفن کیا جاتا تھا، اور لوہے کی کنگھیوں سے، آپ مچھلی جو چھیلتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کیلیں لگا کر انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے، وہ مچھلی کے کانٹے اتارنے کے، ان سے انسان کے گوشت کو ادھیڑ دیتے تھے۔ چھری چاقو کا اتنا تکلیف نہیں دیتا جتنا یہ چیر کے جو ہے وہ کھینچ کے زخم دینا ہوتا، لیکن وہ قائم رہے یہاں تک کہ اللہ پاک نے ان کی نصرت کی۔ یہ صحابہ کو جب انہوں نے دیکھا کہ مشقت کی انتہا ہو گئی مکے کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کیوں نہیں کرتے اس قوم پر کہ یہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، پہلے نبی بھی تو یہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں، یہ وہ مقام نہیں ہے، تم سے پہلے سے زیادہ مشکل مراحل سے گزرے، اور اللہ پاک نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ۔ تم کیا سمجھتے کہ جنت میں ایسے ہی تم جا گھسو اور تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلوں پر گزرے؟ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک وارننگ ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ جنت کی کنجی ہے، مفتاح الجنہ ہے، جنت کی چابی ہماری جیب میں آ گئی ہے، اپنی ذات کی حد تک وہ ہو سکتا ہے۔ تمہیں اس کمپنی کا بطاقہ مل گیا، تنخواہ نہیں ملی، تنخواہ کام کرنے پر ملے گی۔ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ ڈھیلے پڑو نہ غم کرو۔ ڈھیلے پڑو سے مراد یہ کہ اپنے موقف کے بارے میں کوئی ڈھیل نہیں تمہارے اندر آنی چاہیے، متزلزل نہیں ہونا چاہیے، شک پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی باطل اگر تمہاری ذات کے اندر اپنے موقف کے بارے میں ہی شک پیدا کرتے تو سمجھ لو اس نے جنگ جیت لی۔ سب سے پہلی جنگ سینوں میں لڑی جاتی ہے، پروپیگنڈا وار جسے آپ کہتے ہیں، انسانی ذہن کو کانکر کرنا، اس کو فتح کرنا، اس پہ غلبہ پانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ انسانی ذہن ہیک ہو جائے، باطل کی کامیابی ہے۔ تو فرمایا وہ چیز تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے، وہن ہے نا، وہی اسی سے بنا ہے، ولا تہنوا، تمہیں وہن کی بیماری نہیں لگنی چاہیے، کوئی شک، کوئی شبہ۔ اور پھر اس راہ میں جو تم خرچ کر رہے ہو اس کے بارے میں غم نہیں ہونا چاہیے۔ بندہ سوچتا ہے کہ یار ہم اتنا کھپا بیٹھے ہیں، ابھی نتائج کچھ نہیں نکل رہے۔ دین کے معاملے میں یہ نہیں سوچا جاتا، دین کے معاملے میں نتیجہ رب کی رضا ہے، اگر وہ تمہیں حاصل ہو گئی ہے تو زمین پر حکومت مقصد نہیں، وہ جب چاہے گا جس کو چاہے گا غالب کر دے گا۔ مومن کا مقصود صرف رب کی رضا ہے، اور ہم سے پہلے کتنے رسول ہیں جن کی حکومتیں قائم ہوئی ہوں گی،
حضرت نوح علیہ السلام کا تو آپ کو پتہ ہے 950 سال 80-86 آدمی ٹوٹل ملے, کتنا ٹائم لگایا, اور ان 80-86 میں ان کے اپنے گھر کے افراد کی بیوی ان کی شامل نہیں. یہ بڑی ڈسہارٹنگ پوزیشن کہ جی لوگ تانا دیتے ہیں نا کہ جی اگر یہ اتنے نیک ہوتے تو ان کی بیوی یہ نہ کرتے, اگر ان کی دعوت میں اتنا زور ہوتا تو یہ ہوتا, اگر مولانا مودودی صاحب کہ یہ ہوتا تو جناب ان کا بیٹا ایسا نہ. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے کفر اور ان کی بیوی کے کفر سے حضرت نوح علیہ السلام کا موقف غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا. تو جو تم کھپاؤ, جو تم لگاؤ, اس کے بارے میں یہ مت سمجھو کہ کھپ گیا ہے. ما عندکم ینفد, وہ تمہارے پاس رہتا تو ختم ہو جاتا. وما عند اللہ باق, جس کے پاس تم نے بھیج دیا ہے وہ خود بھی باقی ہے اور اس کی امانتیں بھی باقی. ستجدونہ عند اللہ, تم اسے پاؤ گے اللہ کے یہاں خیرن, بہتر حالت میں پاؤ گے. ایسا نہیں کہ ایک چیز ہم دنیا میں چھوڑ دیتے ہیں وہ اسکریپ ہو جاتی ہے, کچھ بھی نہ کرے اسے کھڑی کھڑی ختم ہو جاتی ہے. ایسا نہیں. وَخَيْرًا, وہ بہتر پوزیشن میں ہوگی اس سے جس میں تم نے دیا اللہ کو. کہا کہ جب بندہ مخلص ہو, صرف اللہ کی طاقت کوئی چیز دے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ پاک اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور پھر اسے پالتا ہے, یہاں تک کہ چھوٹی سی چیز کا اجر بھی احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. تو دو چیزیں, ایک تو اپنے موقف کے بارے میں تمہیں کوئی شک پیدا نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے محنت اس پہ کرو. اگر موقف میں شک ہے تو میدان میں مارو, دوسروں کے ایمان کا بھی بیڑا غرق کر دو گے. پہلی جنگ اپنے سینے میں لڑو, سوچو, ٹائم لو, جلدی کوئی نہیں, لیکن جب نکلو تو تمہیں حق پر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے سر کاٹ کے اگر رکھنا پڑے تو رکھ. وَلَا تَهِنُوا, تمہارے اذہان کو جالے نہ لگے, مکڑی نہ لگے, شک کا کیڑا نہ ہو. وَلَا تَحْزَنُوا, اور جو چلا جائے, چاہے کوئی عزیز رشتہ دار اس جنگ میں کٹ گیا, چاہے مال لگ گیا, اس پہ غم مت کھاؤ. غم اس پہ کھاتے ہیں جو ضائع ہو جاتا ہے. اگر تم غم کھا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے تمہیں آخرت پر پکا یقین نہیں. جب تم پیسوں کا پوری اتنے بڑا وہ دچھی دے دیتے ہو کیشیئر کے ہاتھ میں اور چھوٹی سی رسید پکڑ کے تم آ جاتے ہو گھر, کوئی تکلیف نہیں ہوتی تمہیں. کتنا یقین ہے کیشیئر کا کہ میرے اکاؤنٹ میں گئے, اللہ کے بارے میں شک ہے تم. وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, اینڈ تمہارا ہے. جنگ چاہے جتنی لمبی ہو, جیتنا تمہیں نے. شرط ایک ہے, ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے رہو, اپنے موقعوں سے چمٹے رہو, اپنے عقیدے سے جڑے رہو, اپنے رب کے ساتھ تعلق کو بحال رکھو, فائنل راؤنڈ تمہارا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دوسری جگہ فرمایا سورہ محمد کے اندر, وَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ. دیکھو تم ڈھیلے پڑ کر امن کی دعائی مت دو, تدعو دعوت مت دو تم. سلم معاہدے کی کہ نو وار پیکٹ کرتے ہیں. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا, ان کی طرف سے اگر آئے پیشکش تو تم بھی اس پہ بڑھو, تم بھی تلوار رکھو, لیکن تمہاری طرف سے نہیں جانی چاہیے. باطل تو ڈٹا ہوا لڑنے پہ اور تم کہتے ہو نہیں جی نہیں ہم نہیں لڑ سکتے بھائی سر, ٹائم آؤٹ. نہیں. وَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السِّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, غالب تم ہی رہو. اللہ پاک بار بار حالات ایسے ہیں نا, حالات ایسے ہیں کہ بالکل ناموافق نظر آتے ہیں. منافق تو نہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی جب غزوہ خندق تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو جگہ آپ کے دی ہوئی تھی جہاں انہوں نے خندق نکال لی تھی. تو جو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حصے میں جگہ آئی تھی وہاں پہ کوئی چٹان نکل آئی اور کئی کدالیں ٹوٹ گئی مگر وہ پتھر ہل نہیں رہا. کسی نے کہا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ پتھر ہے تو ہم جگہ پھیر دیتے تھوڑی سی.
2 میٹر ادھر ہو جائے گی 2 ادھر ہو جائے گی، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، جس جگہ پہ نبی نے اپنے عصا سے لکیر کھینچ دی ہے ہم اس کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے، ہم تک بنے گی تو اسی لکیر پر بنے گی۔ یا اللہ کے رسول سے مشورہ کر، وہ گئے اور جا کے کہا کہ اللہ کے رسول ایک چٹان آ گئی اور ہم سے وہ ٹوٹ نہیں گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے کہا مجھے کدال دو، آپ نے کدال لی اور آپ نے جب مارا اس پتھر پہ تو آگ نکلی، ایسے شعلہ نکلا۔ پھر آپ نے دوسرا وار کیا، پھر شعلہ نکلا، پھر تیسرا وار کیا، پھر شعلہ نکلا اور پتھر چور چور ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آگ کیسی نکلی ہے؟ میں نے کہا اچھا تم نے بھی دیکھی؟ فلیش، انہوں نے تو صرف آگ دیکھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلک دیکھا، انہوں نے روشنی کا دھماکہ دیکھا۔ اب جب میں نے پہلے وار کیا اور وہ روشنی کا دھماکہ ہوا تو روشنی نکلی تھی، اس میں اللہ پاک نے مجھے کیسر کے محلات دکھائے جو اللہ پاک تمہیں فتح کروائے گا۔ پھر جب دوسری بار شعلہ نکلا تو میں نے کسرا کے محلات کو تمہارے قبضے میں دیکھا، اور تیسرے شعلے میں نے یمن کو تمہارے قبضے میں دیکھا۔ بات پھیل گئی جی ماشاءاللہ ہم نے تو سپر پاورز کو بھی قابو کر رہے ہیں، اس پہ منافقوں نے تماشا بنا دی۔ صاحب حالت ان کی یہ ہے کہ رفع حاجت کے لیے گھر سے اکیلے نہیں نکلتے کہ کوئی اچک نہ لے، اور بشارتیں سنائی جا رہی ہیں اپنے ساتھیوں کا morال بلند کرنے کے لیے کہ ہم نے کیسر و کسرا کو فتح کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو انتم الاعلون، تم غالب رہو۔ اس کے لیے کہا کہ کیسے غالب رہو؟ اسباب تو نہیں ہے، بظاہر نظر تو کچھ نہیں آ رہا، لیکن مومن جو ہے وہ جو بھی دستیاب اسباب ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتا ہے۔ حکم ہے اس کا دیا گیا، دوا کھاؤ اور دعا کرو۔ اللہ کے بندو، اللہ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی جس کا علاج نہ کیا، فتداؤ، دوا کرو، دوا کھاؤ۔ مومن اسباب کو استعمال کرتا ہے اس لیے کہ اللہ کا بھی حکم ہے، نبی کا بھی طریقہ ہے، لیکن ان پہ توکل نہیں کرتا، نتیجہ اسباب پہ وہ نہیں کبھی چھوڑو۔ اسے پتا ہے کہ نتیجہ فائنل وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اینڈ جو آخر میں سائن کرنے ہیں اس کے فیل یا پاس ہونے کے، کامیاب یا ناکام ہونے کے، وہ تو اللہ نے کرنی۔ اللہ اوکے کر دے گا تو اسباب بھی فائدہ دے دیں گے، اللہ ریجیکٹ کر دے گا تو نفع والے اسباب میں سے نقصان نکل آئے گا، نقصان والے سے نفع نکل، یعنی آخری فیصلہ تو رب نے کرنا ہے۔ مومن یہ یقین رکھتا ہے کہ اگر میرے رب نے فیصلہ کر دیا، اگر تو مجھے اسباب نظر نہ آ رہے ہوں، جس طرح وہ بندے پیدا کر رہا ہے دڑا دڑ، وہ اسباب بھی پیدا کرتا ہے۔ اسباب بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ خود کچھ نہیں کرتے۔ جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسباب خود دوڑ دوڑ کے لائن میں لگ جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی مان کے ہاتھ سے، آپ دیکھیں نا خطرہ کس سے تھا؟ فرعونیوں سے۔ تو موسیٰ کو دریا میں کس نے پھینکا؟ اپنی مان۔ اسباب بربادی کی ہو گئے نا۔ ایک ظنی موت تھی کہ شاید چھاپا پڑ جائے، شاید والی بات تھی نا، بیٹے کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دینا یقینی موت تھی، پھینک دی۔ پانی کا کام آخر انہوں نے کتنا اس پہ کام کیا، وہ ایمرجنسی میں بنایا گیا ٹوکرا تھا، آخر اس میں انہوں نے کیا اس کی واٹر پروفنگ کی ہوگی۔ اتنا نہیں سوچا کہ بھائی مٹی لگائی تو بھی کتنی دیر چلے گی، اٹھا کے پھینک دیا۔ پانی کا کام ڈبونا تھا، اس نے ڈبویا نہیں۔ فرعون کے محل کی سائڈ پہ لے گیا، فرعون کو اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ وَلْيَأْخُذْ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، میں اسے جس سے تم چھپاتی پھر رہی ہو نا، میں اس سے تمہیں پلوا کر دکھاؤں گا، وہ پالے گا۔ وَلْيَأْخُذْ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، تاکہ اس کو وہ اٹھائے جو میرا بھی دشمن ہے، اس کا بھی دشمن ہے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، کہ میں اسے تیرے پاس لوٹا کر لاؤں گا۔
میرے وعدے پہ پھینک دے اس کو. اور موسیٰ واپس بھی آئے ہیں اور ماں کو دودھ پلانے کا اجر بھی ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کتنے موسیٰ کتنے ماشاءاللہ ماں باپ کے لیے فائدہ مند تھے کہ بچپن میں تنخواہ لگی, نہ بی اے نہ ایم اے نہ ایم بی اے نہ کچھ بھی نہیں. کیا اسباب؟ فرعون کا ذہن کہہ رہا ہے کہ بچہ بنی اسرائیل والوں کا ہے, انہی سے مجھے خدشہ تھا. وہ اس بچے کے ڈر سے کتنے بچے مروا چکا تھا, جب اصلی بچہ سامنے آیا تو لے کے سینے سے لگا دیا. بندہ مومن یہ جانتا ہے کہ رب جب فیصلہ کر لے گا, وہ رب کی منتیں کرتا ہے, رب کے سامنے روتا ہے, رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے, بس تو منظوری دے دے, اسے پتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا. اس لحاظ سے فرمایا تم کامیاب رہو گے, اس لیے کہ اسباب تمہارے پاس جاتا ہے, اسباب کا خالق اور رب تمہارے ساتھ ہے. واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم, وہ تمہارے اعمال ضائع نہیں ہونے دے گا. یہ مشقتیں جن سے تم گزر رہے ہو, یہ ٹارچر جن سے تم گزر رہے ہو, کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا, یہ نکلے گا. اس لحاظ سے یہ ایمان کی بھی دعوت ہے, یہ استقامت کی بھی دعوت ہے, یہ منزل کے تعین کا بھی مشورہ ہے. پہلے سوچ, رب کی رضا چاہیے تو وہ جان بچ جائے تب بھی حاصل ہو جائے, جان کٹ جائے تب بھی حاصل ہو جائے. یہ سب کچھ اسی کا دیا, جو سرمایہ لگانے کے لیے وہ کہہ رہا ہے اسی کو دیا. تیسری آیت میں فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, دین کے خاطر لڑنے والوں کے لیے اللہ پاک نے اعزاز بھی بڑے بڑے, نام بھی بڑے بڑے رکھے ہیں. پتا تھا لوگ بھی ان کے نام رکھے ہیں, اللہ نے کہا رب والے, بہت بڑا اعزاز کہ اللہ جن لوگوں کو رب والے کہتے ہیں. ربیون کا مطلب ہے رب والا, مولوی کا مطلب ہے مولا والا. جیسے دہلی سے دہلی بھی بنا نا, دہلی والا, مولوی کا مطلب ہے مولا والا. ربیین ربیون قرآن حکیم نے استعمال کیا, رب والے. کونوا ربانیین, رب والے بن جاؤ. تو رب والے بن جاؤ گے تو ہر چیز تمہاری رب کی ہو جائے گی, تبھی ہوگا نا رب والے, ہر چیز قیمتی ہو جائے گی. آپ دیکھیں کہ جو موتی سونے میں لگے ہوتے ہیں, سونے کے ریٹ سے بکتے ہیں, وہ جب واپس خریدتے ہیں تو پھر اس حساب سے نہیں خریدتے, لیکن موتی بکتا سونے کے ریٹ سے. کہا جب تم رب والے ہو جاؤ گے تو پھر ہر چیز تمہاری مدد کرے گی. جب بندہ حکومت کا کوئی یونیفارم پہن لیتا ہے تو اس کے بعد وہ عام آدمی نہیں رہتا, پھر ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس کی مدد کرے. اسی طرح جب بندہ رب والا ہو جاتا ہے تو پھر ہر قسم کائنات میں جو چیز اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اس کی مدد کرے. اب دیکھیں نا کہ صحابہ جو تھے وہ جاتے ہیں اور جنگل کے پاس پڑاؤ کرتے ہیں اور جنگل کے درندوں کو کہتے ہیں بھائی ہم نے یہاں اتنے دن رہنا ہے, یہ جنگل چھوڑ دو ہمارے لیے, اور درندے وہاں سے ہجرت کرنا شروع کر دیتے. ہمیں یہ واقعات بڑے عجیب لگتے ہیں, یہ بھی ایسے کہانیاں نہیں, ہم اس منزل سے گزرے نہیں, ہم رب والے ہیں نہیں. ہمارا تو کوئی بھی نہیں مانتا, ہمارے گھر والے نہیں مانتے, اولاد نہیں مانتی. وجہ کیا؟ اس لیے ہم رب کی نہیں مانتے. صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان کی اونٹنی بگڑ جاتی تھی اور ان کی کمانڈ نہیں لیتی تھی تو بیٹھ کے سوچا کرتے تھے کہ آج ہم نے اللہ کی کون سی نافرمانی کر دی ہے کہ ہماری اونٹنی ہماری نہیں مان رہے. اس کا مطلب ہے کہ فوکس اپنی ذات پہ کرو, یہاں کوئی خرابی ہو گئی. فرمایا کتنے ہی نبی لوگ, ایک ہوتا ہے کہ چلے یہ دعا کر دیں نبی, کوئی معجزہ ہو جائے, دشمن ان کے مر جائیں, ایک بددعائی لگنی ہے نا. لوگ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسلامی تحریک کے دوران
نبی کی برکات سے صحابہ نے استفادہ کیا ہے، صحابہ نے استفادہ کیا ہے۔ پانی کی کلی کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خشک کنویں میں آپ نے اسے ڈالا ہے اور کنواں اپنے کنارے تک بھرا ہے، ڈول بھرے لوگوں نے، لشکر نے دیا ہے، محفوظ کیے۔ ایک مشک سے گرنے والے چند قطروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دانے ہاتھ پہ گرایا ہے اور وہاں انگلیوں سے پانی اس پریشر کے ساتھ چلا ہے کہ وہ اس کے اندر بھنور بنا رہا تھا، اس ٹب کے اندر جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا ہوا۔ غزوہ خندق کے دوران آپ نے اپنا لعاب مبارک آٹے میں ملا دیا اور ایک چھوٹا بکری کا بچہ تھا جو ذبح کیا گیا تھا اور ہانڈی بنائی گئی تھی، کچھ لعاب آپ نے اس میں ملا دیا اور لگ بھگ 2500 آدمیوں نے وہ کھا لیا، اس میں سے کام کوئی نہیں ہوا۔ کل میں صاحب کی پڑھ رہا تھا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک جو ہے وہ بچے کے منہ میں ڈالا گیا۔ ایک صحابیہ کا واقعہ لکھا کہ وہ بچے کو برکت دلانے کے لیے حضور کے پاس آئے تو حضور نے اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں لگایا۔ دیکھیں جی یہ کوئی حرکت کوئی بندہ کر سکتا ہے، کوئی عام آدمی؟ یہ تو ایٹیکیٹس کے خلاف ہے۔ یہ معاملات آج لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ یہ وہ تھوک تھا جس کے لیے صحابہ لڑتے تھے آپس میں۔ یہ بات کس نے کی؟ اس مسلمان نے نہیں۔ وہ جو کافر سردار آیا تھا حدیبیہ کے میدان میں جائزہ لینے اور مذاکرات کرنے، اس نے جا کر جو رپورٹ دی ہے مکے والوں کو، اس نے یہ کہا، اس نے کہا کہ لوگ ان کے وضو کے پانی کے لیے آپس میں اس طرح جھگڑتے ہیں، ایسے انتہائی قیمتی چیز، اور وہ جب تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے، کوئی اسے ہاتھ پہ لیتا ہے، کوئی اپنے منہ پہ لیتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی برکات سے استفادہ کیا صحابہ نے، لیکن اسلامی تحریک کے دوران انسانی سطح پر رہ کر حضور نے مقابلہ کیا حالات کا۔ بدر میں آپ نے فرشتوں سے نہیں کہا کہ تلواریں لے آؤ، جنات سے نہیں کہا کہ گھوڑے لے آؤ، جو بھی دستیاب تھا اللہ کے توکل پر لا کے میدان میں ڈالا اور سر سجدے میں رکھ کے کہا کہ اللہ اگر آج یہ جماعت مٹ گئی لن تعبد، قیامت تک تیری بندگی نہیں کی جائے گی۔ ہجرت کی ہے، کتنے چکر کاٹے، کتنے رستے پھرے، مغالطے دیے کافروں کو اور پہنچے ہیں۔ وہ براق جو پل بھر میں مکے سے مسجد اقصی لے جا سکتی تھی، وہ مکے سے مدینے نہیں لا سکتی تھی، لیکن نہیں، کل امت یہ نہ کہے کہ نبی کو تو یہ سہولتیں حاصل تھیں، ہم تو نہیں کر سکتے، یا تو ہمیں بھی وہ دی جائے۔ اس لیے انسانی سطح پر رہ کر پیٹ پر پتھر باندھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سورہ نساء پڑھا رہے تھے، یہ بھی جنگ خندق کا واقعہ ہے، تو اس میں کچھ لوگوں نے آ کے بتایا کہ ہم نے پیٹ پہ پتھر کی چوڑی سی سل باندھ لیتے تھے پیٹ پر تاکہ کلنج نہ ہو، وہ خالی پیٹ میں چونکہ ہوا بھر جاتی ہے تو انتڑیوں میں جب وہ بل پڑ جاتا ہے، تو آج کل بھی اگر وہ بل پڑ جائے تو آپریشن سے باقاعدہ اس کو کاٹ کے پھر جوڑا جاتا ہے، پھر وہ نکلتا نہیں، سوائے موت کے اس زمانے میں اس کا حل کوئی نہیں۔ اس کلنج کو روکنے کے لیے یہ حکیمی نسخہ تھا کہ وہ اپنی پگ سے پیٹ پر پتھر سل باندھ دیتے تھے، وہ پتلی سی ٹائر نما، تاکہ وہ انتڑیاں دبی رہیں، ان میں ہوا نہ بنے۔ ایسا نہیں بھوک نہیں اس سے مر جاتی تھی، اگر یہ ہو تو ہم سارے پتھر باندھ کے لیٹ جائیں پاکستان غلی ولی، کیوں نوکریاں کریں؟ اس سے بھوک نہیں مرتی تھی، اس سے وہ صرف ایک حکیمی نسخہ تھا کہ اس سے ہوا نہ بھرے۔ تو کسی نے آ کے شکایت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بھی قمیض ہٹا دی، 2 پتھر بندے دو۔ آپ نے کوئی آسمان سے کھانا نہیں منگوایا، جنات سے کھانا نہیں منگوایا، جنت سے نہیں منگوایا، صحابہ نے 1 باندھا، حضور نے 2 باندھے، چونکہ آپ کی باڈی چوڑی تھی۔ واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ۔ ہر نبی آیا ہے
اس کے ساتھ اس نے ایک دعوت دی ہے، کچھ لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے، وہ لوگ آپس میں جڑے ہیں، بھائی بھائی بنے ہیں، اور پھر اس نبی کے ساتھ اگر نوبت لڑائی کی آئی ہے تو پھر انہوں نے کتاب لکھی۔ وَقَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، بہت سارے اللہ والے رب والے ان کے ساتھ جڑے کتاب۔ فَمَا وَهَنُوا، وہ کبھی شک میں نہیں پڑے، کبھی ڈھیل، اصل میں ڈھیل آتے ہی تب ہے جب شک پیدا ہو، باڈی لینگویج تبدیل ہو جاتی ہے بندے۔ 2 اوور میں اگر آپ کو 70 رن بنانے ہیں تو پھر ڈھیلا تو پڑ ہی جاتا بنا، ایک ناممکن کام سامنے نظر آ رہا ہے، ڈھیلے تم اگر پڑھ رہے ہو اس کا مطلب ہے تم ناممکن سمجھ رہے ہو، جبکہ تمہارا رب ہوا ہے یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے، انہونی کو ہونی کر دیتا ہے، ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ لہذا وہن کا مومن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کون ایک دوسرے کو دعوت دیں گی تمہیں مارنے کے لیے، جس طرح دعوت کرنے والی دسترخوان پر جو ہے وہ مہمان کو دعوت دیتے ہیں، جناب یہ بھی چکھیے، یہ بھی لیجیے، یہ بھی لیجیے، یہ بھی لیجیے، اس طرح لوگ دعوت دیں گے کہ آئیے جی آپ بھی آئیے ماریے۔ اس پہ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم اتنے ہی کام ہو جائیں گے اس زمانے میں کہ لوگوں کی یہ ضرورت ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم کثیر ولیکن غصان کا غصہ صحیح، تم سیلاب کے پانی پر بہنے والی ایک جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے، زمین سے تمہارے قدم اکھڑ جائے، ولیکن فیکم الوہن، تمہارے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو گئی۔ قیل وما الوہن یا رسول اللہ کے رسول یہ کیا بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے محبت ہو جائے گی، موت سے کراہت ہو جائے گی۔ مومن کے لیے موت کوئی برا لفظ نہیں ہے، مومن کے لیے موت اللہ سے ملاقات کی اپوائنٹمنٹ ہے۔ بڑے پیارے الفاظ اللہ پاک نے استعمال فرمائے، من کان یرجو لقاء اللہ فإن آجال اللہ لآت، جو لوگ اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں وہ یقین رکھیں کہ وہ وقت آئے گا تمہاری رب سے ملاقات ہوگی۔ کتنی بڑی، یعنی مومن تو اس آس میں جیتا ہے کہ کب ملاقات کے لیے بلایا جاتا ہے، اس سے نیزہ لگتا تو کہتا ہے فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں، میری باری آ گئی ملاقات۔ وہن حب الدنیا وکراہیت الموت، جب مومن مجھ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے تو میں بھی پھر اس سے ملنا ناپسند کرتا ہوں، یعنی مر تو وہ جاتا ہے لیکن پھر اللہ پاک اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، جو رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے اللہ پاک بھی اس کا استقبال کرتا ہے۔ فما وہنوا لما اصابہم، جو کچھ بھی انہیں پیش آیا وہ کبھی ڈھیلے نہیں پڑے، انہیں کبھی شک نہیں ہوا کہ ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا، نہ انہوں نے کوئی کمزوری دکھائی نہ وہ ڈھیلے پڑے، یعنی اندر ہی اندر جو ڈر ہوتا ہے اس کو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں یرک جانا۔ عبداللہ شیخ پوری ترجمہ کیا کرتے تھے، اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں یا موسیٰ فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ قلنا لا تخف، ترجمہ کیا کرتے تھے پنجابی میں موسیٰ وچوں یرک گئے، تو فرمایا کہ نا مومن اندر سے ڈھیلا ہو گیا تو پھر تو گیا، اندر سے یرک گیا تو باہر وہ کتنی دیر کھڑا رہے گا۔ تو سب سے پہلی چیز جس کی طرف بار بار توجہ دلائی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے اپنا موقف دیکھیں، آپ جا کس رستے پہ جائیں، یعنی جب آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ جس منزل کی طرف جا رہے ہیں وہ رستہ صحیح ہے، تو اگرچہ وہ کچا ہو آپ کی سپیڈ بتاتی ہے کہ آپ کو منزل کا یقین ہے، اور جب آپ کو رستے کا پتہ نہ ہو تو پکی سڑک پر بھی آپ کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی سلو ٹریک پہ گاڑی لاتے ہیں، پچھلی گاڑیوں والے ہارن مار رہے ہوتے ہیں، آپ باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ یہ نگاہیں منزل کی تلاش میں انہیں رستے کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے پہلے بتا دیا کہ دیکھو اس رستے میں یہ کوئی موٹر وے نہیں ہے، یہ تو کانٹوں بھرا رستہ ہے،
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ تو کچے پکے رستے ہیں۔ اب ایک آدمی کو اگر کوئی ایسی لوکیشن بتائیے جہاں نے بتایا گا کہ آپ جب 10 کلومیٹر آ جائیں گے پکے تو آگے آپ کو 2 کلومیٹر کچا رستہ ملے گا، اس کے بعد پھر پکا رستہ آ جائے گا۔ اب جب وہ 10 کلومیٹر کے بعد کچا رستہ آتا ہے تو گاڑی کو تو تکلیف ہوگی، لیکن جو اندر بیٹھا ہوا اس کا یقین پکا ہو جائے گا، ہاں ٹھیک نشانی ہے۔ بالکل یہی ہمیں بتایا گیا تھا کہ 10 کلومیٹر کے بعد کچا رستہ آئے گا۔ اور اگر ایک آدمی 20 کلومیٹر پکے راستے پہ جا رہا ہے تو بار بار وہ کیا کہے گا؟ ساتھ والا بے شک یقین دلائے کہ ہم صحیح راستے پر ہو گئے، وہ کچا راستہ کدھر گیا بھائی؟ وہ جڑا دسیا گیا سی وہ کچا راستہ کدھر گیا ہے؟ ایک ہی سچویشن ہے، منافق یہ کہہ رہے ہیں کہ یا آل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، غزوہ احزاب میں، اسی غزوہ خندق میں، ایمان والوں مسلمانوں کوئی رائے فرار نہیں ہے، پلٹ آؤ، دوبارہ وہی مذہب اختیار کر لو، بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ 25,000 کا لشکر باہر ہے، کہاں جاؤ گے؟ ہر جنگجو قبیلہ تمہیں گھیرے کھڑا ہے، فرجعوا لا مقام لکم۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ مومنوں نے جب ان فوجوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ چیز جس کا وعدہ ہم سے رب نے کیا تھا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف بھی تھا نا، پیٹ پہ پتھر بھی بندے ہوئے غزوہ احزاب میں، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ دیکھا ہم نے دونوں ہی مدینے میں ہیں، دونوں ہی نبی کی دائیں بائیں ہیں، ایک کا رد عمل کیا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، مارے گئے، اور دوسرے کہہ رہے رب نے سچ کہا تھا، واقعی وہی کیفیت ہو گئی ہے، بھوک نے بھی ہمیں گھیر لیا ہے، خوف نے بھی، باہر سامنے دشمن آ کے 25,000 کھڑا ہے، اس کا مطلب ہے یہ راستہ رب کا راستہ ہے۔ تو جس قسم کے بھی مشکل حالات آتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سے بعد والوں کو نہیں آئیں گے یا ہم سے پہلے والوں کو نہیں آئے تھے، یہ جب سے چلا ہے، جو مرچ ہے یہ جب سے آ رہی ہے، یہ تب سے ہی وٹامن سی ہے، کھا کے سی لوگ کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ اب آ کے تو یہ خراب ہو گئی، پہلے میٹھی ہوتی تھی۔ حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، یہ اپنی قیمت مانگتا ہے، اور ہم حق کے علمبردار ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، زیادہ کام اس نے کر دیا ہے کہ ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا ہے۔ آج کے دور میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر اپنے دین کو سمجھیں، کوئی دینی کتاب پڑھیں۔ ہم سمجھتے ہیں چونکہ مسلمان ہو گئے، کتابیں تو وہ پڑھیں جنہوں نے مسلمان ہونا ہے، جنہیں تلاش ہے۔ ہم کیوں پڑھیں؟ ہم نے اور مسلمان ہونا ہے، بس اتنے جتنے مسلمان ہیں کافی ہے۔ تو اگر ہم کسی سکھ ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے تو کون پڑھتا ہے؟ بچے تو پھر بھی پال نہیں تھے، اس وقت بھی بچے ہوتے۔ یہ اللہ کا خاص، یعنی یہ ایسا احسان ہے اللہ پاک کا کہ اس کے بعد کوئی بھی مشکل آئے تو کم از کم اللہ پاک کے بارے میں گلہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی خیر خواہی کے بارے میں ہمیں شک میں نہیں پڑنا چاہیے، اور ہمیں سب سے بڑا خیر خواہ، سب سے بڑی نعمت اس نے دے دی ہمیں۔ اس کے لیے پہلی بات کہ خود اپنے موقف کا جائزہ لیں، این درمیان میں آ کے وہ سونے کے کچے گھڑے کی طرح ڈبو دینا، یہ مناسب حرکت نہیں ہے۔ چلیں تو یقین کے ساتھ چلیں۔ آپ لٹریچر پڑھیں اس لیے کہ آج کا زمانہ جو ہے وہ یہ کتابیں تلواریں ہیں، اور یہی کتابیں ڈھالیں ہیں، انہی کے ذریعے وار کیا جاتا ہے، انہی کے ذریعے وار روکا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے موقف کے لیے، اس کے تعین کے لیے، اپنا یقین بنانے کے لیے، اپنا ایمان بنانے کے لیے قرآن کی تفاسیر اور دیگر جو دینی کتب ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ جب حق آپ کے اندر آ جائے گا تو وہ ریفلیکٹ کرے گا، آپ کے کردار میں ریفلیکٹ کرے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گھر بنا لیتا ہے
تو پھر اس کو دیکھنے والے آتے ہیں، چپس کون سی کی ہے، وہ ٹائلیں کون سی لگائی ہیں جی، سنگے مرمر کون سا استعمال ہوا ہے جی، کچن امریکن بنا ہے کون سا بنا ہے جی، سارے دیکھنے آتے ہیں، پھر آپ کو دیکھ کے پھر دوسرے بناتے ہیں۔ سب سے پہلے چیز وجود پاتی ہے، پھر دوسرا دیکھ کے اس کو، یہ انسانی فطرت ہے۔ کسی کی آنکھ جب سرخ آپ دیکھتے تو آپ کی آنکھوں میں پانی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ انسانی فطرت ہے دوسرے سے متاثر ہونے میں۔ جب وہ چیز ہمارے کردار میں آئے گی تو تبدیلی آئے گی، دوسرے نوٹ کریں گے اس تبدیلی، اور پھر وہ آپ سے پوچھیں گے کون سا نسخہ کھاتے ہیں۔ آپ کی صحت اچھی ہو تو لوگ پوچھتے ہیں یار کہ آج کل کیا کھا رہے ہو۔ کردار تبدیل ہو جائے تو لوگ پوچھیں گے یار پہلے تم بڑے کام چور تھے، اب تم جان مار کے کام کرتے ہو، بات کیا لڑ گیا تمہیں؟ اسلام لڑ گیا، مجھے پتہ چل گیا کہ روزی حرام ہو جاتی ہے، بندے کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ دوسروں کا وقت میں استعمال کر کے چوری کر کے اللہ کو دیتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اس وقت میں، غلط۔ اگر وہ راضی ہے اس پہ، جی بسم اللہ۔ اور آپ یہ جو ہے نا فدیے میں آپ نے قسم کھا لی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، کہیں روزے پہلے ہیں، روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر کھانا دینا ہے، قسم میں کھانا پہلے ہے، کھانا دینے کی استطاعت نہیں تو پھر روزے رکھ لو تین، لیکن سب سے پہلے 10 مسکینوں کو کھانا۔ اللہ پاک نے اس میں بڑی پیاری بات کی، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، مڈل درمیانہ متوسط کھانا کھلانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ اب یہ تو نہیں کہ آپ اس کو پتہ چل گیا کسی نے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، مسکین کہتے ہیں ہم نے تکے کھانے، مجبور کرتے ہیں جی وہ تو بہترین کھانا کھلانا کا ہے، گھر والے دال کھلاتے ہیں ان کو بھی دال کھلاؤ۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم۔ تو اس لحاظ سے آپ حکومت کے وقت میں اگر نماز پڑھتے ہیں تو اتنی ہی پڑھیں جتنی ضروری ہے اور اپنا کام کریں۔ اگر وہ راضی نہیں ہے تو آپ اخلاقی آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اتنا کام زیادہ کریں، یا پہلے ڈیوٹی پہ پہنچ جائیں یا پھر گریڈ چھٹی کریں، اتنا ٹائم دیں یا اپنی ریسیس میں سے کچھ وقت کاٹ کے دیں، یہ وقت واپس کریں۔ اگلا نوٹ کریں کہ یار یہ بندہ بڑا دیانتدار ہے، اگر یہ آدھا گھنٹہ لیتا ہے نماز کے لیے اپنی عبادت کے لیے تو وہ اپنا لیتا ہے، ہمارا واپس کر دیتا ہے، یہ بڑا دیانتدار ہے۔ یعنی وہ مومن جس کے رب پہ ان اللہ کان علیکم رقیبہ، اس کا رب اس پر رقیب، رقیب کس کو کہتے ہیں؟ فورمین ہے نا، مراقب، فورمین کو کہتے ہیں، اور جس کا رب اس کا مراقب ہے اسے مراقب رکھنے کی کیا ضرورت؟ میں یہی کہتا ہوں کہ اگر ہم دیانتداری سے کام کریں اور کمپنیوں کو ہمارے سر کے اوپر فورمین نہ رکھنا پڑے تو سارے مسلمان بھرتی کریں گے۔ اب لوگ شرک کرتے ہیں کیونکہ وہ نماز پڑھنے نہیں جاتے تو کہتے ہیں ٹائم ضائع نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک صاحب ہیں تو ان کا بہت بڑا کاروبار ہے، تو انہوں نے یہ زیادہ تر ہندو سکھ ہی رکھے ہوتا ہے، تو دوسرے نے جو کہا کہ مسلم کھدے اللہ مثل کھل وہ اگر یہ بول وہ شغل، ہر ایک کتے کی طرح کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں اور کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسلمان گزرے تو باتھ روم میں تو بس پھر نماز پڑھنے جاتے تو نماز میں مزہ رہتا ہے۔ تو جب انہیں پتا چلے کہ یار دیکھیں انہوں نے چونکہ ٹائم کے نفر، جب انہیں پتا چلے کہ یہ مومن دیانتداری سے کام کرتا ہے، فورمین سپروائزر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم پہ آتا ہے، ٹائم پہ جاتا ہے، تو لوگ کوشش کریں گے کہ ہمیں رکھیں۔ لیکن ہم جہاں جائیں جس ادارے میں جا کر ڈنگ ماریں گے تو لوگ ہمارے وہ پھر صورتیں دیکھ کے تو نہیں رکھیں۔ تو کردار میں تبدیلی پہلی چیز ہے کہ آپ کے اندر کوئی چیز گئی، آپ کا کردار تبدیل ہو تو دوسرے آپ کو دیکھ کر آپ سے پوچھیں گے کہ کیا ہوا، کیوں تبدیلی آئی؟ یار اس کتاب نے مجھے بڑا متاثر کیا، اس کیسے کر جو اب اس کو دیکھ، اب دعوت کا دروازہ کھول گیا، اس کی طرف سے سوال آیا نا، اللہ پاک کی شرط کیا ایمان دینے کی کہ وہ مانگے گا، تم سفارش کرو گے نہیں، انک لا تہدی من احببت، آپ کی سفارش پر ایمان نہیں بانٹے جاتے۔ نوح علیہ السلام کی سفارش پہ بیٹے کو نہیں ملا، بیوی کو نہیں ملا، لوط علیہ السلام کی سفارش سے بیوی کو نہیں ملا، اس کے لیے دروازہ اندر سے کھولنا پڑتا ہے۔ اس نے سوال کر کے دروازہ کھول دیا، واقعی اس کتاب نے مجھے متاثر کیا، اس کیسٹ نے مجھے متاثر کیا، لیکن اس سوال پر اپنے آفس میٹ کو لانے کے لیے کہ تمہیں کس چیز نے تبدیل کیا ہے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ بندہ واقعہ تبدیل ہو جائے، منافق نہ ہو، کسی سے زیادتی نہ کرے، کسی کا حق نہ مارے، متعامن ہو، کسی کو چیز چاہیے ہو تو وہ مانگے نہ مانگے جھٹ سے پکڑا دے، یہ چاہیے یہ لیجیے۔ اللہ پاک نے کیا کہا؟ وہ نمازوں بربادی ہے نمازیوں کے لیے،
جن کی حالت یہ ہے کہ عام مانگے کی چیز نہیں دیتے. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ، معاونت کو روک کے رکھتے، ان کی نوازر اکاری ہیں. تو اگر ہم اس تبدیلی کو اپنے اندر لے کر آئیں، کردار تبدیل کریں، لوگ سوال کریں، اس سوال کے جواب میں آپ کچھ پیش کریں تو وہ عمل بھی کریں گے. میری لپ سروس تو باہر کو چھوڑے نا، گھروں کے اندر رد عمل پیدا کر دیتی ہے. باپ اگر منافق ہے، باہر دین کا بڑا چرچا ہے، گھر میں دین کوئی نہیں، دینداری کوئی نہیں، سارا دن گالیاں بکتا ہے بچوں کو بھی اور بیوی کو بھی اور بہووں کو بھی اور دوسروں کو بھی، تو بچوں کی نظروں میں رائی کے دانے کا نہیں ہوتا. وہ اس سے نفرت کرتے کہ ہمیں ایسے اسلام سے اللہ بچائے. منفی رد عمل پیدا ہوتا ہے کہ بعد آئے کہ ہم ایسے اسلام سے، ایسی سنتوں سے، ہم کہ جو گھر والوں کو توے پہ کھڑا رکھیں. حضور نے فرمایا تمہیں بہتر ہوا جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. تبدیلی کا آغاز اپنی ذات اور اپنے گھر سے ہوگا. جہاں برف پڑی ہوگی اس کے قریب ترین ایریے میں ٹھنڈک زیادہ ہوگی، جہاں آگ رکھی ہوگی اس کے قریب ترین ایریے میں گرمی زیادہ ہوگی. ہم نے گھر کو تندور بنا کے رکھا ہوا، باہر ہم دعویٰ کرتے ہیں برف بیچتے ہیں. اگر تم مومن ہو، بہت بڑی شرط ہے، یہ چھوٹی شرط نہیں ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ پاک سب سے پہلے مجھے وہ مومن بنائے، اس کے بعد آپ حضرات کو، اور جہاں جہاں یہ بات پہنچے. وآخر دعوانا